معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے آج کی 6 تاریخ ہے اور ویسے تو کتاب و سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس کے متعلق اور اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت جو ہے کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے۔ مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی، تو اس حساب سے یہ مہینہ، اس کی ایک فضیلت یہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن افسوس ہے ان بدعتی حضرات پر جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ جو چیز ذہن و دماغ میں آ جاتی ہے اسے شریعت کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا اس کی اجازت یا اس کام کی گنجائش کہیں ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اس مہینے کے اندر بدعتی حضرات کی ایک ایجاد کی گئی بدعت عید میلاد کے نام سے ہے، جسے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے آتے ہی لوگ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ عرس میلے لگانا شروع کرتے ہیں اور پھر جو ہے قوالی، گانے بجانا، مرد و زن کا اختلاط، اسی طرح سے عورتوں کو بے پردگی کی طرف دعوت دینا، ڈھول تاشے بجانا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس مہینے میں سنت سمجھ کر بدعت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے اس چیز کو سنت سمجھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی برتی ہو، تو سنت جو ہے ان 3 چیزوں کو کہتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یا صحابہ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب 12 ربیع الاول آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جشن منایا جائے؟ یہ جو اللہ رب العالمین کے 12 مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے اکثر و بیشتر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کی گئی اور اسے سنت کا درجہ دے کر جو ہے اسے اچھی طرح سے انجام دیا جاتا ہے۔ کوئی چیز یاد رہے نہ رہے لیکن 12 ربیع الاول ہر بدعتی کو یاد رہتی ہے، اور یہاں پر جو ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منانے کو یہ لوگ عید کا نام دیتے ہیں اور اسے جو ہے اسلامی تہواروں میں سے ایک تہوار شامل کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں اور حدیث کو سنیں اور سمجھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی عید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہے 2 دنوں کو خاص کیے ہوئے ہیں اور ان 2 دنوں میں وہ کھیلتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے، یعنی یہ 2 دن جس میں تم خوشیاں مناتے ہو یہ کیوں مناتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے زمانے جاہلیت سے ان دنوں میں کھیلتے اور خوشی مناتے ہوئے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، کہ تحقیق کے اللہ رب العالمین نے تمہارے ان 2 دنوں کو کوئی اور 2 دنوں کے بدلے میں تبدیل کر دیا. یعنی اب جو ہے تمہیں ان 2 دنوں میں خوشیاں اور کھیل کود منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں 2 دن ایسے عطا کیے جو اس سے بہتر ہے. اور وہ کون سے ہے؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، یعنی ایک شوال کو منائی جاتی ہے اور دوسرا جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے. تو یہ 2 دن جو ہے اسلامی تہواروں میں سے یہ اسلام کے 2 تہوار ہیں، صرف 2 تہوار ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا تہوار اسلام کے اندر داخل ہے ہی نہیں. ابتدا اسلام سے، اور ابتدا سے جو ہے زمانے جاہلیت سے، اور زمانے جاہلیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنانے کے بعد سے اللہ رب العالمین نے جو 2 تہوار مسلمانوں کو دیے وہ یہ 2 تہوار ہیں. تو یہ عید میلاد النبی کہاں سے آئی؟ کیا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عید میلاد النبی منایا ہے؟ بالکل نہیں. اب تک کی جو گفتگو ہم نے سنی اور خصوصاً یہ جو حدیث ہم نے سنی، کیا اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عید کا اضافہ کیا کہ وہ یوم ولادتی یا اس طرح کے کوئی ملتے جلتے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ جن دنوں میں خوشیاں اور تہوار منانے کی اجازت شریعت ہمیں دیتی ہے؟ بالکل نہیں. تو اگر ہم ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کتاب و سنت کے اندر جشن میلاد کا کوئی ثبوت ملتا ہے، یعنی یہ لوگ جو بدعتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، کہ کیا اس کا ثبوت کتاب و سنت میں ملتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنا میلاد منایا ہو، یا کیا خلفائے راشدین میں سے کسی نے اپنے دور خلافت میں عید میلاد منایا ہو یا اس کے منانے کا حکم دیا ہو، یا کیا قرون اولیٰ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی کے زمانے میں اس عید کا کوئی تصور تھا؟ یہ کچھ سوالات جو ہے یہاں پر جنم لیتے ہیں. اس کا جواب جو ہے ہم مختصر انداز میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جشن میلاد کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا. یعنی نہ کتاب میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے. دوسری چیز کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نبوت کے پہلے اپنا میلاد منایا، نہ ہی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا. اسی طرح سے نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر کوئی میلاد نہیں منایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال 2 مہینے تک انہوں نے خلافت سنبھالی. انہوں نے اپنی اس دور خلافت کے اندر کبھی بھی میلاد نہیں منایا. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے 10 سال 6 مہینے تک جو ہے خلافت کی. اپنی دور خلافت میں کبھی بھی انہوں نے بھی جو ہے میلاد نہیں منایا. خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے 11 سال 11 مہینے تک حکومت کی، خلافت کی.
انہوں نے اپنے اس دور خلافت میں بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا۔ اسی طرح سے خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے 4 سال 8 مہینے تک جو ہے خلافت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی دور خلافت میں کبھی بھی نہ میلاد منایا اور نہ ہی میلاد کو منانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، یعنی جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، ان کو تابعین کہتے ہیں، اور جنہوں نے تابعین کو جو ہے حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں جن کی وفات ہوئی، انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ تو نہ تو صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، اور نہ ہی تبع تابعین نے منایا، تو پھر ہم جو ہے میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو جب ان لوگوں نے میلاد نہیں منایا تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ اور یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئے، پھر وہ ہیں جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ ہوئے، تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے۔ تو ان تین لوگوں نے، ان 3 قسم کے لوگوں نے جب میلاد نہیں منایا تو ہم یہ دلیل کہاں سے پیش کرتے ہیں کہ میلاد منانا جو ہے سنت ہے؟ اسی طرح سے یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ عید میلاد کی اگر شرعی حیثیت، یعنی عید میلاد کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید میلاد یہ جو منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، یہ جو تہوار منایا جاتا ہے اور جسے مسلمانوں کا ایک تہوار شمار کر کے اسکولوں کو اور دفتروں کو، آفسوں کو جو چھٹی دی جاتی ہے، گورنمنٹ ہالیڈے دی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں منانا اور اس طرح سے عید میلاد کی خوشی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، یہ دین کے اندر ایجاد کی گئی چیز ہے، اور جس کی ایجاد جو ہے فاطمیوں نے کی تھی، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں یہ میلاد تھا ہی نہیں۔ بعد میں کوئی فاطمی، کوئی بادشاہ تھا جس نے جو کیا کرتا تھا، 12 ربیع الاول کے وقت میں جو ہے، جب 12 ربیع الاول آتا تھا تو بہت سارے پیسے وہ خرچ کرتا تھا، اور ناچ گانے، رقص اور اس کی محفلیں وہ سجاتا تھا، اور کسی ایک شخص نے، کسی ایک جانکار نے جو ہے اس کے منانے کا حکم دیا اور اسے جائز قرار دیا، تو بادشاہ جو تھا وہ خوش ہو کر اسے انعام میں کچھ پیسے عطا کیے۔ تو یہ جو ایجاد ہے، عید میلاد کی جو ایجاد ہے، یہ بعد میں ایجاد کی گئی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور پھر جو ہے جب یہ عید میلاد ایجاد کی گئی تو اس کے بعد جو ہے کچھ ایام یا کچھ سال جو ہے یہ میلاد کو منایا گیا، اس کے بعد پھر جو ہے اس بدعت کو ختم کیا گیا تھا، اور پھر دوبارہ جو ہے اس بدعت کا آغاز کیا گیا سن 600 ہجری میں۔ تو معلوم یہ ہوا دور دور تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے میلاد کا کوئی سوال نہیں آتا، کتاب و سنت کے اندر میلاد کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ، اور بہت ضروری بات یہ کہ یہ لوگ جو جشن مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مناتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مناتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے بہت ہی زبردست سوال ہے، خطرناک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میلاد مناتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مناتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی میں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ مؤرخین جو ہے اپنی تاریخ کی کتابوں کے اندر اس چیز کو نقل کرتے ہیں۔ علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ میں نے مکمل تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کی ہے۔
تو یہ جو 12 ربیع الاول کو جشن کا ماحول بناتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن تو ہو ہی نہیں سکتا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے علاوہ ان کے ہی خود کے ایک بڑے عالم احمد رضا خان بریلوی جو ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر رقم طراز ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دونوں ہی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو اب یہاں پر اگر ان کے اس قول کو لیا جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ جو جشن منائے گے، یہ جو میلاد مناتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا منائے گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں بہت زیادہ اختلاف ہے. کسی نے 10 محرم کہا ہے، کسی نے ذی الحجہ کے مہینے میں کہا ہے، کسی نے 8 ربیع الاول کہا ہے، کسی نے 9 ربیع الاول کہا ہے، کسی نے 10 ربیع الاول بھی کہا ہے. لیکن جو تحقیق سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے 9 ربیع الاول کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ لوگ جشن نہیں مناتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ لوگ جشن مناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو میلاد مناتے ہیں وہ بہت سارے دلائل پیش کرتے ہیں کہ میلاد منانے کو جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دراصل ان کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ کوئی ٹھوس بنیاد پر نہیں ہے. یا تو وہ ان کے عقل کا قصور تھا کہ وہ اس بات تک نہیں پہنچے، یا تو وہ جو ہے کسی اور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ میلاد مناتے ہیں. چند دلائل کو بطور مثال میں پیش کرتا ہوں. میلاد جو مناتے ہیں میلادی حضرات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس چیز کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرنے کا حکم دیں گے اسے کیا جائے اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کرے اس کو کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. تو وہ ایسی جنتوں کے اندر داخل کیے جاتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری رہتی ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حدود کو جو ہے پار کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین آگ میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رکھے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اور اس آیت کریمہ کے معنی و مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہی نہیں تو ہم اس چیز کو منع کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہی نہیں. تو ایسی صورت میں جو میلاد منائے گا تو گویا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جسے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رکھا جائے گا اور اسے رسوا کن عذاب دیا جائے گا. یہ تو ہو گئی آیت میں بات. اور پھر آپ صلی اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص حق سے روگردانی کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص حق کے واضح ہو جانے کے بعد حق سے روگردانی کرے گا تو
اور جو مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نولیہ ما تولی، ہم اسے اسی طرف موڑیں گے جس طرف وہ مڑنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اور پھر جو ہے ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وساءت مصیرا، اور لوٹنے کے اعتبار سے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حق بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ میلاد منانا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ اللہ نے منانے کا حکم دیا، نہ صحابہ و تابعین نے منایا، اور نہ ہی یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ تو جو لوگ مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں اس طرف موڑے گا ضرور، لیکن ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ رب العالمین جہنم بنا دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ اے لوگو، اے صحابہ، میں تمہیں جو ہے وصیت کرتا ہوں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، والسمع والطاعہ، اپنے امیر کی بات سنو اور اس کی فرما برداری کرو، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، گرچہ تمہارا امیر جو ہے کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، حبشی غلام کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، اس لیے کہ جو شخص بھی میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یقیناً وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ کیا عید میلاد منانا یہ اختلاف نہیں ہے؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ جو ہے بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے، وصیت کر رہے کہ لوگوں، ایسے اختلافات کے اور پرفتن حالات میں بھی تم میری سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور ساتھ ہی ساتھ میری سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہے تم مضبوطی سے پکڑنا، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور اسے بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے داڑ کے دانتوں سے جو ہے اس سے دبا کر رکھنا تاکہ وہ جو ہے وہ چیز تمہیں چھوٹ نہ پائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو میلاد مناتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں میلاد مناتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں تم محبت کرتے ہو تو ان بدعتوں کو چھوڑ دو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنا شروع کرو۔ اسی طرح سے وہ لوگ ایک اور دلیل پکڑتے ہیں کہ ابو لہب نے عید میلاد منایا تھا جس کے نتیجے میں اس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی۔ یہ بھی بات جو ہے غلط ہے، اس لیے کہ جس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں یہ ایسی حدیث ہے جو منقطع حدیث ہے، اور اس حدیث پر عمل کرنا جو ہے مناسب اور درست نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ابو لہب کو جو ہے جہنم آگ میں تخفیف کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد منانے کے باوجود بھی ابو لہب جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو میلاد منانے والے جو یہ دلیل پکڑیں گے کہ ابو لہب نے میلاد منایا، تو گویا کہ میلاد منانے والوں کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر جہنم ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابو لہب اگر منا کر جہنم میں جا سکتا ہے تو تم بھی تو اگر میلاد مناتے ہو تو جہنم میں ہی جاؤ گے نا، ابو لہب کے نقش قدم پر اگر چل رہے ہو تو۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خواب میں، کسی کے خواب میں ابو لہب آیا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے جہنم میں ٹھنڈا کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یذوقون فیہا بردا، کہ وہ جو ہے جہنم کے اندر ذرا برابر بھی ٹھنڈ جو ہے محسوس نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ تم جو ہے حدیث کی اور قرآن کی مخالفت تو کرتے ہو۔ اسی طرح سے تیسری دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، یا ہم سے پچھلے لوگ جو ہے کرتے تھے، میلاد مناتے آئے ہیں ہمارے آبا و اجداد، اس لیے ہم بھی میلاد مناتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی قرآن کے اندر جواب موجود ہے کہ آپ صلی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ،
کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز نازل کی ہے اس کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، یعنی ہمارے آبا و اجداد جو کرتے آئے ہیں ہم بھی وہ کریں گے، کتاب و سنت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد تھے وہ کسی بھی طرح کی کوئی عقل نہیں رکھتے تھے اور ان کے پاس ہدایت بھی نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ پھر تم جو ہے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہو، اور پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو تم یہود و نصارہ کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر چل کر تم اس چیز کا ثبوت دیتے ہو کہ تم جو ہے غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہو، اور پھر جب کل قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولہ، اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ان کے چہروں کو آگ میں جو ہے الٹا پلٹا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولہ، کہ دنیاوی زندگی جو ہمیں ملی تھی، یا کاش کہ ہم جو ہے اس زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم جو ہے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے تھے تو انہوں نے جو ہے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، پھر وہ یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ تو ہمیں جس طرح سے عذاب دے رہا ہے ہمارے جیسا عذاب انہیں جو ہے دگنا عذاب دے۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب، اے اللہ انہیں جو ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں راہ راست سے بھٹکایا، ہمارے جو آبا و اجداد تھے تو انہیں جو ہے دگنا عذاب دے، ولعنهم لعنا كبيرا، اور انہیں جو ہے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو یہ جو ہے دلائل ہے کتاب کی روشنی میں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے کہ آبا و اجداد کی پیروی پر تم اتنا اچھل رہے ہو تو جو ہے تم یہ بھی بات دھیان میں رکھو کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے آبا و اجداد بھی جو ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا آپ کا عذاب چکھیں گے، اور جب عذاب چکھیں گے تو تم خود یہ دعا کریں گے، تم خود وہاں پر پچھتاؤ گے کہ کاش کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور پھر تم یہ کہو گے کہ ان کے عذاب میں جو ہے تو ڈبل، ان کا عذاب جو ہے تو ڈبل کر دیں۔ اسی طرح سے آخری بات جو بیان کر کے آج کے اس خطبے کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو میلاد مناتے ہیں، میلادی جو حضرات ہیں، ان سے ہم سوال کریں گے، ان سے ہم پوچھیں کہ کیا عید میلاد منانا یہ نیک عمل ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہے؟ اگر وہ کہیں گے کہ معصیت ہے تو مسئلہ وہیں پر ختم ہوتا ہے کہ عید میلاد منانا پھر جو ہے حرام ہو گیا، وہ بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن وہ جو ہے یہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ بولیں گے کہ نیکی ہے۔ نیکی ہے کیوں ہے؟ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مناتے ہیں۔ تو جب وہ یہ جواب دیں کہ نیکی ہے تو ہم ان سے ایک اور سوال پوچھیں گے کہ اگر یہ نیکی ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیکی معلوم تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیکی معلوم نہیں تھی؟ اگر وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں معلوم تھی تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھ رہے، اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں جو ہے بڑا تساہل برتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دین اسلام کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیکی معلوم تھی تو ہم ان سے ایک اور سوال کریں گے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے بارے میں ہمیں بتایا یا نہیں بتایا؟ اگر وہ کہتے ہیں بتایا تو ہم ان سے دلیل مانگیں کہ لاؤ کتاب و سنت کی روشنی میں اور صحیح دلیل سے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ کہاں منایا ہے اور کہاں منانے کا حکم دیا۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں پہنچایا تو بھی گویا کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تہمت باندھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول تمہاری طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے انہیں تم لوگوں تک پہنچاؤ، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اور اگر تم نے ان چیزوں کو نہیں پہنچایا
تو گویا کہ تم نے جو ہے اپنے رسالت میں جو ہے خیانت کی۔ یہ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت اگر کوئی باندھتا ہے جھوٹ بول کر، تو گویا کہ وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اور اس شریعت کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ تو پھر اس عہد و پیمان کا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ سے لیا۔ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، جب ان سے یہ عہد و پیمان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک یہ دین پہنچایا ہے، تو صحابہ نے کیا جواب دیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ تم نے ہم یہ دین پہنچایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا جو ہے یہ اسلامی تہواروں میں سے کوئی بھی تہوار نہیں ہے، اسلام کے صرف 2 ہی تہوار ہے، اور عید میلاد منانے والے گویا کہ بدعت ایجاد کرتے ہیں، اور بدعت ایجاد کرنے والے کا انجام اور ٹھکانہ بہت برا ہے۔ کل قیامت کے دن اسے جو ہے آگ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اور آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے، کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو بدعتوں کا خلا کما کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھا ہو نوجوان ہو مرد ہو عورت ہو، الہ العالمین تو تمام لوگوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار کی فراہمی فرما، اور جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔